اسکردو کے ایک جج صاحب واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ اس نے PhD فزکس کر رکھی تھی اور وکالت کے پیشے سے منسلک تھا۔ انتہائی ظریف تھا، بات انتہائی مدلل طریقے سے کرتا تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ میری وہاں پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی کیس ہارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سچائی کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سنا دیتا تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک ہوتا تھا۔ وہاں تعینات ہر جج ان کا گرویدہ تھا۔ پوری عدالت میں سبھی اس کا احترام کرتے تھے۔ بعض مواقعوں پر ججز صاحبان اس سے کیس ڈسکس کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ اتنی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اس فیلڈ میں آنے اور پھر جج بن جانے کی اہلیت ہونے کے باوجود وکیل رہنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سوال اس سے پوچھ لیا۔ اس نے بتایا، میرے نانا انتہائی غریب تھے۔ ان کی اولاد میں بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بٹھے پر محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی، وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئیں، جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ میرے نانا نے بٹھا سے قرض لے کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی۔ میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کی قرض اتارنے میں مدد کی، مگر پھر میرے والد صاحب نے ان کو انکار کر دیا تو میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے۔ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کئی بار مار پیٹ کر میری خالہ کو گھر سے نکالا، پھر گاؤں والوں کی مداخلت نے ان کو راضی کر کے بھیجا گیا، اور پھر تیسرے مہینے پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں مار کھا کر والد کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی کہ گھر کے سارے اخراجات میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے، اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بھرے ٹرالے کے نیچے آئے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب میرے نانا فوت ہو گئے تو تب بھی وہ مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کا قرض ادا کیا، ان کی تجہیز و تکین کا انتظام کیا۔ اس معاملے میں میرے ددیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی نہیں۔ نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کرے۔ میری خالہ نے انکار کیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کو سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور، بلکہ ان کا حق مہر بھی نہیں دیا گیا۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا، اور قانون طاقتوروں کی باندھی ہے۔ میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑائی کی، اپنا حق نہ لے سکی، اور پھر خالہ ہائی کورٹ میں کیس سنوائی کی پیشی کے بعد واپس آئیں اور خود سوزی کر لی۔ اس کی تجزیہ و تکفین میں بھی میری والدہ نے ذمہ اٹھایا اور میری والدہ کا کام بخوبی کیا، مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ یہاں تک کہ میری کامیابی پر میری والدہ خوش نہ ہوتی۔ یہاں تک کہ جب میں نے PhD کی تو میرے دور پار کے سارے رشتہ دار خوش ہو گئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اس رات مصلے پر بیٹھی دعا مانگتی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ آپ کی اداسی کی کیا وجہ ہے؟ میری والدہ نے مصلے کو تہہ کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، تو میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کو فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا تھا۔ میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میرے دل میں خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کی عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوم کو انصاف چھین کر دے گا۔ مگر میں کبھی تمہارے والد اور تمہارے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکی۔ میری والدہ بات مکمل کر کے رونے لگی تو میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ میں ایک ایسا وکیل بنوں گا، اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے اس فیصلے سے تمام فیملی ممبرز اور دوست احباب حیران تھے، مگر میری والدہ بہت خوش تھی۔ جب تک جاگ کر پڑھتا تھا، میری والدہ میرے ساتھ جا کر آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتی۔ میں نے وکالت میں بھی گولڈ میڈل
حاصل کیا، اپنی ماں کا خواب پورا کر دیا، مگر افسوس کہ میری والدہ اس خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکی۔ میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا، میں نے کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ میں ہر کامیابی پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں، مگر ایک عرصہ تک میری والدہ مجھے خواب میں نہیں ملی۔ چند روز پہلے میں نے ایک یتیم لڑکی کا کیس لڑا، نہ صرف اس کا سامان اور حق مہر لے دیا بلکہ اس کے بچوں کا ماہانہ خرچ بھی لے کر دیا۔ اس دن جب والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا تو رات کو میری والدہ خواب میں مجھے ملی اور مصلے سے اٹھ کر مجھے سینے سے لگایا اور مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس دن مجھے لگا میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اہلیت ہوتے ہوئے بھی جج نہ بننے کی وجہ یہی ہے کہ بطور جج مجھ پر پریشر آ سکتا ہے، مگر بطور وکیل کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ میں حلال طریقے سے رزق اتنا کما لیتا ہوں کہ گزارا ہو جاتا ہے، بس میں اتنے میں ہی خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ جیسا بتاتے ہیں کہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت عہدے سے نہیں بلکہ اعمال سے ہوتی ہے۔